شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل فضل وہاب عثمانی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا چھوٹا سا واقعہ ہے، عبرت آموز واقعہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کے ساتھ دل لگایا ہے اور اس دنیا کے لیے اتنے تگ و دو کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ ہارون الرشید بہت خدا ترس بادشاہ تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اس کے دربار میں ایک مجذوب اللہ والا جس کا نام تھا بہلول، اس کا آنا جانا تھا۔ تو ہارون الرشید نے ایک مرتبہ ایک چھڑی اٹھائی اور بہلول کو دی کہ یہ چھڑی اپنے پاس رکھیں اور جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے آپ نے یہ چھڑی دے دینی ہے۔ خیر بہلول نے وہ چھڑی لی اور اپنے پاس اسے محفوظ رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ بڑا شدید بیمار ہوا تو حضرت بہلول تیمارداری کے لیے گئے۔ جب بادشاہ کو ملے تو بادشاہ سے حال احوال پوچھا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ یار بڑا لمبا سفر ہے اور میرے پاس زاد راہ کچھ نہیں، سفر کا خرچ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول انجان بن گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں تو نہ آپ کی کوئی تیاری ہے، نہ آپ کے پاس کوئی فوج ہے، نہ کوئی سپاہ ہے، نہ کوئی قافلہ ہے۔ پہلے جب آپ سفر کیا کرتے تھے تو آپ کے پاس قافلے ہوتے تھے، فوجی ہوا کرتے تھے، سپاہی ہوا کرتے تھے، بڑا لمبا چوڑا قافلہ ہوا کرتا تھا، سیکورٹی گارڈ وغیرہ، پولیس، یہ تمام۔ اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے لیکن آپ کے پاس نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی اونٹ، خچر، گھوڑے وغیرہ، نہ کوئی سیکورٹی کا انتظام ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تجھے نہیں پتا، یہ موت کا سفر ہے اور اس سفر پہ ہر ایک کو اکیلے جانا ہوتا ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ اس سفر پہ مجھے اکیلے جانا ہے، میرے ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ تو حضرت بہلول نے اس موقع پر وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ کو دی۔ جب بادشاہ کو وہ چھڑی دی تو بادشاہ سمجھ گیا۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ جناب والا، یہ آپ کی دی ہوئی چھڑی تھی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھیں، جو آپ کو سب سے بڑا بے وقوف نظر آئے اسے یہ چھڑی دے دینا۔ تو لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس چھڑی کو سنبھال کر رکھا تھا اور کوئی بے وقوف ڈھونڈ رہا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سے بڑھ کر بے وقوف ہے ہی نہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اس سفر پر میں نے جانا ہے، بلکہ ہر ذی روح نے اس سفر کو اختیار کرنا ہے، تو عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو سفر پہ جانے سے پہلے سفر کی تیاری کرے، سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے، جو جو چیزیں اس سفر میں کام آنے والی ہوتی ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ رکھے، وہ عقل مند ہے۔ اور بے وقوف آپ کی طرح ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو لہو لعب کے اندر گزار دیتا ہے، کھیل کود کے اندر زندگی گزار دیتا ہے، شور و شغف کے اندر زندگی گزار دیتا ہے، اور جب عین بالکل سفر پہ جانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنات اور انسانوں کو
یوں ہی نہیں پیدا فرمایا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک مومن مسلمان کا زاد راہ وہ تقوی ہے، نیک اعمال ہے، اچھے اخلاق ہے، نیکیاں ہے۔ اگر یہ نیکیاں، نیک اعمال یہ اس کے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا جو موت کے بعد جو سفر ہے، لمبا سفر جس سے انسان نے واپس نہیں آنا ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اگر یہ زاد راہ ہمارے پاس ہوگی تو ہمارا اگلا سفر منزل مقصود تک آسان ہو جائے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم نے زاد راہ ساتھ نہیں لیا، دنیا کی زندگی ہم نے کھیل کود کے اندر گزاری، دنیا کی زندگی ہم نے شغل کے اندر گزاری، دنیا کے اندر ہم نے زندگی اسی طرح ضائع کر دی، تو پھر وہ جو ہمارا سفر ہے وہ بہت کٹھن، بہت سخت اور بہت ہی مشکل سفر ہوگا، جس سفر سے کبھی ہم پھر چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم اس سفر کی تیاری کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال اور دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں ہر چیز اس دنیا کے اندر میسر فرمائی ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم آنے والے سفر کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، یا آنے والے سفر کے لیے ہم بالکل غافل اور بے ہوش اور مدہوش ہو کر اس سفر کی سختیوں کو جھیلتے ہیں۔